اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، 5واں سوال، والدین اور بچوں کی بڑھتے ہوئے جھگڑوں کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر سوال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں سے سوال نکال لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے سمجھنے میں بھی مسئلہ آ جائے، لیکن اس میں سے جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس جو سی ہیں وہ ینگسٹرز میں، ایڈولسنٹس میں زیادہ ہیں۔ کلینکل ڈپریشن زیادہ ہے، انزائٹی ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، شیزوفرینیا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، ڈیمنشیا ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں جو کہ ینگ نسل میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ جو اولڈر ایڈلٹس ہیں ان کے ڈپریشن یا سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں یا سائیکولوجیکل پرابلمس میں اسی ٹائم میں، جس ٹائم کی یہ اسٹڈی بتا رہی ہے کہ ینگسٹرز میں رائز ہو رہا ہے، اسی ٹائم فریم میں ینگر جو اڈلٹ پاپولیشن ہے، سینئر لوگ ہیں، میچور لوگ ہیں، ان میں وہ رائز نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ سٹیبل ہے اس ٹائم میں اولڈر ایڈلٹس کی، جبکہ ینگر کی اسی ٹائم میں رائز کی ہے۔ یہ بڑا کرٹیکل چیز ہے سوچنے والی۔ اور یہاں تک کہ جب تیسرا کیٹیگری بنائی گئی، ایک کیٹیگری تھی ینگر کی، دوسری تھی سینئرس کی، اور تیسری تھی اوور 65 کی، تو اسی ٹائم میں تو پتہ چلا کہ 10 سالوں میں ینگر پاپولیشن میں یہ ساری بیماریاں بہت تیزی سے بڑھیں، درمیانی لیول کے اوپر اس ایج بریکٹس کے اندر یہ سٹیبل رہیں، اور 65 سال کی عمر سے زائد لوگوں میں اسی 10 سالوں کے اندر ایکچولی یہ بیماریاں نیچے آئیں۔ یعنی کہ آپ اس کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر جو اولڈر پاپولیشن ہے ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوئی ہے۔ کس وجہ سے بہتر ہوتی ہے؟ 65 سال کے بعد شاید کوئی اس میں اسپریچولیٹی کا ایلیمنٹ نکلتا ہو، یا شاید وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے پوتے پوتیوں، دوتے دوتیوں کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں، یا ان کی سوشل لائف دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، یا سیٹل ہو جاتے ہیں، یا ایموشنلی کنٹرول آ جاتا ہے۔ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ 65 سال کے بعد ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ ٹائم بڑا ایک کرٹیکل ڈیٹا ہے۔ اچھا جی، آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میں نے ملٹی جنریشنل فیملیز کا ورڈ پہلے بھی کئی پروگرامس میں یوز کیا ہے۔ آج کل کسی گھر میں آپ دیکھیں تو ملٹی جنریشنل فیملیز رہ رہی ہیں۔ پچھلے نسلوں میں ماں باپ رہتے تھے، ماں باپ کے ساتھ بچے ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے بچوں کی شادی ہو گئی، اور ان کے بچے، وہ تینوں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہوگی ملٹی جنریشن، 3 نسلیں ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ تینوں نسلیں جون سی ہیں، دے ول ہیو ڈفرنٹ بلیفس۔ ان کے بلیفس فرق ہیں، کیونکہ انسان جون سا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کی اور اپنے ٹائم کی پروڈکٹ ہے۔ اس ٹائم میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، آپ کو سوچیں نا، پاکستان میں 60s کے اندر کیا سوشل اور کلچرل ویلیوز تھیں، آپ کے رول ماڈلز کون تھے، آپ کے ہیروز کون تھے، گھروں کا نظام کیا تھا، جینڈر کے رول کیسے تھے، مکسنگ تھی کہ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میں آرمی میں گیا تو آرمی کے سٹینڈرڈز فرق تھے۔ جب وہ سلیکشن کرتے تھے تو جناب ان کے ہائٹ کے سٹینڈرڈ فرق تھے، چیسٹ کا پھیلاؤ بڑا زیادہ تھا۔ اب تو لڑکے، جناب ممی ڈیڈی لڑکے بھی آرمی میں چلے جاتے ہیں، انہوں نے خود اپنے سٹینڈرڈز کو ریڈیوس کر دیے۔ سب کچھ بدل گیا۔ تو وہ جو اس ٹائم پہ آپ کے سوشو کلچرل
ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور جو ویلیوز ہوتی ہیں آپ کے جو پرسنل بلیفس ہیں وہ اس وجہ سے بنتے ہیں. تو صاف ذرا ہے کہ جو آپ کے دادا ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا نانا ساتھ رہتے ہیں اور جو آگے سے بچے ہیں اور آگے سے ان کے بچے ہیں تو یہ 3 نسلیں, یہ تینوں ڈفرینٹ ٹائمس کی پروڈکٹ ہیں, تینوں کے ڈفرینٹ بلیفس ہوں گے. ڈسپلن بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈسپلن بھی پہلی نسل, دوسری نسل اور تیسری نسل میں آپ کو نیچے جاتا ہوا نظر آیا ہوگا. اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا کمپیریزن بن جاتا ہے کہ آپ کو کیسے کئی چیزوں میں ڈکلائن نظر آتی ہے اور کئی چیزوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اوپر جا گیا ہے, جبکہ ضروری نہیں کہ پازیٹیو چیزوں میں اوپر گیا ہو, کئی چیزوں میں اوپر گیا ہے. آزادی میں کئی اوپر گیا ہوگا. آپ کے دادا کے بھی جب بچے ہوں گے ان کو وہ آزادی نہیں ملی ہوگی جو کہ شاید آج کل کے نئی نسل کے چھوٹے بچوں کو زیادہ آزادی ہے. پہلی جو نسل تھی they were raised by their families. بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھی, بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے, خاندان برادریاں, بڑا بڑا نام ہوتا تھا. تو they were raised by families. اسکولوں کا انفلوئنس اتنا نہیں تھا. اسکولوں میں بچے جاتے بھی تھے تو جناب 5ویں 6ٹھی 4تھی 3ری میں چلے جاتے تھے یا 7 سال کے بعد جاتے تھے. تو یا اکثر اوقات میں یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جی بچے کو خود ہی تیاری کرا کے کسی جگہ بھجوا دیا, اس کے بعد ہر جگہ اسکول کالج نہیں ہوتے تھے, تو بچے کو خود ہی ماں باپ نے تربیت دی. اس کے بعد کوئی انٹری ٹیسٹ ہوا, اس کے بعد جناب وہ کسی بورڈنگ ہاؤس میں چلا گیا. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, 50s 40s میں ایسے ہوتا تھا. دوسری نسل جون سی ہے, they were raised by school and their peers. اگر آپ آ جائیں 80s میں 70s 80s کے بعد تو یہ نسلیں اسکولوں کا انفلوئنس بڑھ چکا تھا, اسکول فل ٹائم ہو چکے تھے, کنڈر گارڈن کا کانسیپٹ آ چکا تھا, ممی ڈیڈی قسم کی ٹیچرز آ چکی تھی, ماں باپ کا انفلوئنس کم ہو چکا تھا اور اٹیچمنٹ ٹیچر اسکولوں کے ساتھ اور پیئرس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی. تو یہ دوسری نسل ہے. اور جو تیسری نسل ہے یہ جناب ان کو ریز کیا ہے سوشل میڈیا نے اور ٹیکنالوجی نے اور انٹرنیٹ نے. اتنا فرق ہے. تو یہ جنریشن گیپ ہے. جو بہت پہلی نسل میں بہت ٹاپ کی خوبی سمجھی جاتی تھی وہ 3rd جنریشن تک شاید آج برائی بنا دی گئی ہے. جو اس زمانے کی برائی تھی وہ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا, اسی کے اوپر ہی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ اکثر اوقات معاشرے میں ایک نسل میں جو خوب ہوتا ہے وہ اگلے میں ناخوب ہو جاتا ہے, جو ناخوب ہوتا ہے وہ خوب ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ہم ایسے سائنس کے سبجیکٹس کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم نے سوشل سائنسز پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں, یہ سمجھ ہی نہیں کہ اگر ہم سوشل اینیمل ہے. ہمارا آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو سا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رشتوں کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ملی ہوئی. ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا کے نظام کیا ہے. نہ ہمیں سائیکالوجی کا پتہ ہے, سوشالوجی کا نہیں پتہ ہے, اینتھروپولوجی کا نہیں پتہ, کانسیکوینس کا نہیں پتہ, ویلیوز کا وہ ہے نہیں. ہمیں تو ماں باپ کی وہ کہانیاں یاد ہیں. تو ہماری تربیت تو ماں باپ نے کی تھی, وہ سناتے تھے کہانیاں, وہ چائلڈہڈ کی سٹوریز جو کہ کردار والی بھی ہوتی تھی اور ہر اس میں مورل لیسنس بھی ہوتے تھے. تو یہ ینگ جنریشن کے ساتھ جو پرابلم آتی ہے وہ کیا آتی ہے. اب وہ جب آپ یہ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں, اب پرابلم یہ آتی ہے کہ ینگ جنریشن فرض کریں جس کو میں نے بتایا کہ 3rd جنریشن جو سی ہے یا جو وہ کیا کرے گی, وہ ٹیک سیوی ہیں, وہ انٹرنیٹ والے ہیں, وہ اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے جاتے سار وکی ہوا پہ جا کے سوال پوچھنا ہے, انہوں نے جناب جاتے سار گوگل کرنا ہے, انہوں نے جاتے سار فیس بک کے اوپر انفارمیشن شیئر کرنی ہے, یا اپنے پیئرس گروپ سے کورا سے پوچھنا ہے واٹ ڈو یو تھنک مائی ڈیڈ اینڈ مائی مام از فائٹنگ آؤٹ سائڈ, واٹ شوڈ آئی ڈو. وہ کہے گا اسٹے اوے, لاک یور سیلف ان دا روم, یو آر ناٹ سیف.
وہ اندر کمرے میں گھس کے بیٹھ جائے گا, وہیں سے بیٹھ کے جناب شیئرنگ کر رہا ہوگا. تو یہ دیکھیں نا, آپ کو سمجھانے والا کون ہے, آپ کو بتانے والا کون ہے. تو اگر آپ آج کل کے پیمانے سے اپنے والدین کی یا دادوں کی نسلوں کو پرکھیں گے تو وہ تو سارے آپ کو پاگل لگیں گے. ہاؤ بورنگ, ہاؤ اسٹوپڈ, ہاؤ کریزی, ہاؤ مینٹلی ریٹارڈیڈ, نعوذ باللہ دیور. وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہی تھے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے, سوری ٹو سے دیٹ. یہ تو یعنی کہ عقل کی ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. وہ یار آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ اسکولوں کے پڑھے ہوئے انگریزی میڈیم باہر سے پڑھ کے لاکھوں روپے کی جناب ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے گدھے اپنے ماں باپ کو بول رہے ہوتے ہیں, جو بیچارے مڈل کلاس سے پتہ نہیں کیسے اپنا پیٹ پاڑ کے اور اپنے ماں باپ کی انگریزی کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تم کو پڑھایا کس نے ہے؟ تمہارے ماں باپ واقعی بے وقوف تھے کہ انہوں نے تمہاری اوقات سے بڑھ کے, وہ کہتے ہیں نا ان کو, آپ کو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا. انہوں نے آپ کو زیادہ بہتر پڑھا دیا, اتنا بہتر کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ جو آپ کو پڑھانے والے ہیں یہی فارمولے ان پہ استعمال نہیں کرنے آپ نے جا کے. تو یہ نئی نسل بدقسمتی سے وہ فارمولے اپنے ہی ماں باپ پہ ویسٹ کے فارمولے استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے ویسٹ کا کلچر کیا ہے؟ وہ مجھے بتائیں کون سی پاکستانی یا مسلمانوں کی ویب سائٹ ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ جھگڑا ہو رہا ہے ماں باپ کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے شریعت کے حوالے سے, یا نسلوں کو کمپیئر کر کے بیہیویئر. چلیں آپ کو شاید شریعت کے حوالے سے بھی کوئی دو باتیں بتانے والی ویب سائٹس مل جائیں, لیکن وہ کون سی ویب سائٹ ایسی ہوگی, ایک ویب سائٹ جو بیہیویئرل ایکسپرٹس بھی ہوں, سائیکالوجسٹ کے بندے بھی ہوں, جنریشن اینتھروپولوجی کو بھی جانتے ہوں, سوشیولوجی کو, اور ساتھ ریلیجن کو بھی جانتے ہوں, اور آپ کو سلوشن دے سکیں. ایک ہے کو بتا دیں یہ ایشو ہے. تو جب انہوں نے گوگل کرنا ہے تو ان کو, آپ خود سوچیں نا, میں اکثر کا لوگوں سے پوچھتا ہوں ہماری نسل کے جو لوگ 50 سے اوپر ہیں, کون سا شخص ایسے ہے جو یہ کہہ سکتا ہے بچپن میں اس کو ڈانٹ نہیں پڑی, یا کسی کا کان نہیں کھینچا باپ نے, یا کسی کو ماں نے چپت نہیں لگائی؟ کوئی نہیں ہوگا. تو اگر میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہوں مجھے والد صاحب نے چپیڑ ماری یا تھپڑ مارا یا ڈانٹتے تھے, تو میرا اگلی نسل کے بچے تو کہیں گے ہو ڈیڈ, یور ڈیڈ واز ایموشنلی ابیوزنگ یو, یو آر اے وکٹم آف ایموشنل ابیوز. سبحان اللہ. تو آج کل کے دور میں تو اس کو ایموشنل ابیوز اور فزیکل ابیوز کہتے ہیں آپ. آج کل تو امریکہ کی ویب سائٹیں جو سارا کنٹرول کرتی ہیں دنیا میں, وہ تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ جناب باپ نعوذ باللہ بچیاں ماں باپوں سے پیار نہیں کرواتی ہیں, ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ سیکشل ہراسمنٹ ہے. یہ تو ویسٹ نے آپ کی عقلوں اور سوچوں کا کیا ہے. رہی سی کثر یہ یوٹیوب اور یہ گاندھ نے ڈال دی ہے جو آپ کو ایسے کلپس لا کے دکھا دی ہیں, اور معاشرے میں میڈیا نے ایسی باتوں کو اچھالا ہے کہ ماں باپ کا, باپ بچیوں کا اوپر ٹرسٹ ہی ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ پیمانے یوز کرنے پڑیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. آپ آج کل کے پیمانوں سے پچھلے لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کو اگر کریں گے تو وہ پاگل لگیں گے. اور یہی میں بڑوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پیمانوں سے, اگر آپ نے آج کل کی نسل کو پرکھا تو آپ کو ہر لڑکی واحد بے حیا نظر آئے گی, اور ہر لڑکا جو ہے نا وہ رانموری ایک بڑا ورڈ بولا جاتا تھا جو بیوی کے نیچے لگے ہوتے تھے, وہ نظر آئے گا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, میرے پاس کیسز آتے ہیں ایسے مزے کی, شاید نئی نسلوں کے لیے یہ بات بڑی آڈ ہو لیکن آپ کو بتانا چاہیے. مثلا میں جب بچپن میں دیکھتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ جو آدمی کبھی کچن میں یا کچن کے پاس نظر آ جاتا تھا نا, اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا
کہ کچن میں بندے کا کام کیا مائیں رونا شروع کر دیتی تھیں. یعنی کہ آدمی کا کچن میں گھسنا اتنا معیوب اور گالی سمجھی جاتی تھی کہ ماں کے لیے بھی ہائے تیرا پتر کچن دے وچ کی کردا پیا سی. وہ سمجھا جاتا تھا کہ ماں انکیپیبل ہے, کہ مرد کچن میں ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت کام کرنے کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی تھی تو اس کے باپ پہ اور بھائیوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی تھی. آج کل کی نسل میں آپ کو یہ نظر آتا ہے. تو اگر آپ کا فرض کریں سسر یا ساس آپ کے گھر میں جناب آپ کے بچے کو, آپ کے اپنے لڑکے کو ڈائپر بدلتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوا دیکھے تو وہ تو یہی کہے گے کہ آئے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم ہو گیا. اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ بھائی وہ کیوں کہہ رہا ہے تو آپ کو تو لگے گا یہ پاگل ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے, کاؤنسلنگ چاہیے اس کو. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا, اتنے کلیئر جینڈر سیگریگیشن کے رولز تھے کہ مرد یہ نہیں کرے گا عورت یہ نہیں کرے گی, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار وہ اپنے دور کی پروڈکٹ ہیں, آپ ان کو پاگل نہیں کہہ سکتے. یہ میرا خیال ہے سب سے بڑا ایشو جو سا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیمانوں پہ آج کے پیمانوں سے ان کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی ایموشنل ابیوز کی بات بتائی, ہمیں تو زمانے میں تو یہ کوئی اصطلاح ہم نے سنی ہی نہیں تھی کہ کوئی ایموشنل ابیوز بھی ہوتا ہے. آج کل تو جناب نئی نسل کو تو یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر خاوند اگر اس کو جناب بیڈ پہ بلا لے, اسے سیکس بھی کرے تو وہ بھی جناب سیکشل اسالٹ ہے, جبکہ دین تو اس کے ٹوٹلی اپوزٹ بات کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بدلتے دور کے ساتھ تہذیب, نمبر 1 فرق ٹائم کا, نمبر 2 فرق تہذیب کا. تو یہ بدقسمتی تھی جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے, اس گلوبلائزیشن نے ویسٹ کے پیمانے جو کنٹرول کرتے تھے وہ پوری دنیا پہ ایکولی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو ایک تو ہم اس میں سے ٹائم بھول گئے کہ یار یہ نسل پچھلی نسل کون سے ٹائم کی نسل ہے اور اس دور کی میں کیا چل رہا تھا. نمبر 2 ہم یہ بھول گئے کہ یہ ہمارا ریلیجس کلچر تھا یا نہیں تھا, کیونکہ ویسٹ بھی ہے وہ اور ٹائم بھی فرق ہے. میں ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں مولا جٹ کی, ہمارے اسکول کالج کے دنوں کی بڑی مشہور فلم ہے جس نے, اگر آپ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی اور انجمن, اور اس نے پاکستان کی تاریخ کے سینما انڈسٹری کی تاریخ کے ریکارڈ توڑے ہوئے. جیسے آج کل وہ ڈرامہ جو لگا ہوا ہے ٹرکی کا وہ ریکارڈ توڑ رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ جو چیز ریکارڈ توڑ رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلچرلی اتنی ایکسیپٹیبل یا ڈیمانڈ میں ہوتی ہے کہ وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے, اور اس سے معاشرے کی اقدار کی آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو مولا جٹ کا کردار آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہیرو کون ہے؟ سلطان رائی صاحب. ان کا قد دیکھیں, ان کی مونچھیں دیکھیں, ان کا پیٹ دیکھیں آپ وہ ہیرو صاحب ہیں. اس کے کرتے کے اندر بھینس گھس جائے, دھوتی پہنی ہوئی ہے اس نے. اچھا اس میں ایک مجھے یاد پڑتا ہے ایک سین بھی تھا کوئی ایسا کہ وہ کوئی رومانٹک سین ہے اور رومانٹک سین کے اوپر بھی چپیڑ ماری جا رہی ہے یعنی کہ وہ اپنی ہیروئن کو چپیڑ مار رہا ہے اور ہیروئن اس کو پسند کر رہی ہے اس چپیڑ کو, کیونکہ اس کو مردانگی سمجھا جاتا تھا. آج آپ ذرا کسی کو اونچا بول کے دکھائیں تو دیکھیں عورت آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے. تو اس دور میں وہ مردانگی تھی. آج کے دور میں آپ کو مردانگی کی کوئی اور ڈیفینیشن پڑھائی گئی ہے. اس زمانے میں عورتوں کو پیچھے رکھنا مردانگی تھی, اور اس کو آپ بے حیائی کہتے تھے, اور آدمیوں کو ذلت سمجھی جاتی تھی کہ مرد ہوتے ہوئے بیوی دروازہ کھولے یا بیوی آگے سے دکان والے سے بات کرے, اسے بغیرتی سمجھی جاتی تھی. آج لڑکے بیچارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو پکڑ کے, عورتیں جا کے دکان والے کے ساتھ مغزماری کر رہی ہوتی ہیں. اور آج اس کو آپ
کہتے ہیں واہ جی واہ ماشاء اللہ بڑا ہیپی کپل ہے جی, کتنی بولڈ عورت ہے. یہ معاشرے کی ویلیوز ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کر رہا, اچھی ہے آپ جانے, آپ کا کام جانے. میں تو بتا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے, کتنے پیمانے فرق ہیں. تو اس یعنی کہ جو اس دور میں آپ کو بتا رہے ہیں, جیسے مولا جٹ ہے کہ ایک آدمی کیسا تھا اور کیا مردانگی کا امیج دیا جاتا تھا اور کیسے روب دبدبے والے ہوتے تھے. میں آپ کو ہمارے دادوں کی نسل میں کوئی سڑک پہ چلتا ہو بندہ نظر نہیں آتا تھا جس نے شملہ, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پگڑنا پہنا ہو. اتنے لمبے پگڑیاں ہوتی تھیں, ہاتھ میں جناب چھڑیاں ہوتی تھیں, ایسے ایسے وہ جملے بنے ہوتے, مچھ نہیں تھے کچھ نہیں. آج کل آپ کو شیوڈ والے ممی ڈیڈی لڑکے پسند آتے ہیں. تو کتنا کچھ بدل گیا. تو اگر آپ آج کے پیمانے سے ان مردوں کو دیکھیں گے جنہوں نے زندگی میں بڑی قربانیاں دیں, بڑے جناب ڈیمانڈ میں تھے, اپنے زمانے کے ہیرو تھے, خواتینیں ان پہ اپنے زمانے میں جوانی پہ مرتی تھیں, بہت قوام تھے, بڑی اپنی فیملیوں کو جناب انہوں نے کیئر سے پالا, بڑے ناز نخرے برداشت کیے, بیویوں کو کام کا ہاتھ نہیں باہر نکالنے دیا, کمائیاں لا لا کے کھلاتے رہے اور وہ ڈومینیٹ کرتے رہے. تو آج تو آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ اس کو کہیں گے تو یہ تو کنٹرول کی بیماری ہے, تو نارسسسٹ تھا. یہ تو جناب ساری پوری نسل کو ہی آپ کہیں گے یہ نارسسزم کا شکار تھے. تو آپ کی اماں سے جا کے پوچھیں نا, یا اپنی دادی اگر زندہ ہے نانی سے پوچھیں کہ وہ کیا باتیں تھیں اس وقت, کیا طور پسند کیا جاتا تھا. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں زمانے میں کیا ہوتا ہے, مثلا میں بیہیویئر کا بندہ, سائیکالوجی میں اگر آپ کو پتہ ہے ایک بیماری او سی ڈی کہتے ہیں obsessive compulsive disorder کو. بندہ بار بار ہاتھ ہی دھوئے جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ ہاتھ میرا گندا ہے, اسے obsession ہو جاتا ہے گندگی کا یا صفائی کا obsession ہو جاتا ہے, ایک ہی چیز کو بار بار دھوئے. تو یہ 6 ہفتے پہلے تک تو یہ او سی ڈی بیماری تھی, اور آج 20 سیکنڈ تک بار بار ہاتھ کو دھونا فیشن ہے. کرونا کے بعد 6 ہفتے تک آپ ابھی بھی نیٹ پہ چلے جائیں کہ 6 ہفتے تک پہلے اس کو او سی ڈی کہتے تھے, اب آپ اس کو کیا کہیں گے, او سی ڈی نہیں کہیں گے, اب پوری دنیا او سی ڈی پہ ہے. تو اسی طریقے سے زمانہ اور حالات کے بعد کئی چیزیں بدل جاتی ہیں, کئی کچھ بدل جاتا ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں, انسٹیڈ آف وننگ آرگومنٹس ایمپیتھائز کیجئے, انڈرسٹینڈ کیجئے. کہتے ہیں نا سیک ٹو انڈرسٹینڈ فرسٹ دین ٹو بی انڈر. پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ. پہلے سمجھیں کہ اگر آپ کے دادا یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے سسر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں, ان کی کہانیاں سنیں, ان کی جوانی کے قصے سنیں, ان کی بات سنیں, ان کو سمجھیں کہ what is trying. پھر اپنی بات سمجھائیں کہ اب وہ ہمارے زمانے میں اب ایسا ہے, اب ہمیں وہ یہ ہے, اب ہمیں یہ ایسا ہے. ان کی بات سمجھیں, کمیونیکیٹ کریں, ایک دوسرے سے بات کریں, بجائے اس کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ پہ جا کے بیمار ہے ایک دوسرے کو ڈکلیئر کر دیں اور دوسرے کو ایسا دیں جیسے یہ پاگل ہے امپریشن. ایک دوسرے کا ٹائم گزاریں, کھیلیں. آپ کو لگے گا کہ اس نسل میں اتنا کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور آپ کو اس نسل میں جو کے پاس جو آپ کو دینے کے لیے ہے وہ پچھلی اور اگلی کسی نسل کے پاس نہیں ہے. وہ وہی نسل آپ کو دے سکتی ہے. آپ وہی چیز دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو. تو جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, وہ جو فیملی کی ویلیوز اور جو کلچر اور جو چیزیں تھیں وہ اسی نسل نے دیکھی ہیں. آپ کو کیا پتا, آپ کے پاس تو وہ چیزیں ہیں نہیں, آپ کو تو وہ کلچر ملا ہی نہیں تھا. تو اسی طریقے سے اپنی بات سمجھائیں, ان کی بات کو سمجھیں, انہیں پاگل نہ سمجھیں, تاکہ اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کو پاگل نہ سمجھیں. آپ کی بات وہ سمجھیں اور پھر کوئی درمیانی راستہ چنیں جس میں کہیں سمجھوتا کیجئے اور ون اوور کرنے کی کوشش نہ کیجئے, کیونکہ ون اوور آپ کر نہیں پائیں گے. وہ اپنے پوائنٹ پہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ آج کے دور سے جو کہہ رہے ہوں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں جو آپ کو پڑھایا گیا اس کے حساب سے. تو اگر آپ غلط ہیں جب آپ بات کریں گے
تو آپ کے گھر بڑوں کو یہ موقع مل جائے گا کہ بتا سکیں گے بیٹا آپ کو نیٹ نے یہ پڑھایا, آپ کے دوست نے یہ پڑھایا, آپ کو آج کل یہ پڑھایا جا رہا ہے, لیکن بیٹے ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا نا. ہم 20 سال یہ سنتے آئے ہیں, ہم فارمنگ کرتے آئے ہیں, ہم یہ سنتے آئے ہیں, حدیث پڑھتے آئے ہیں کہ بھائی راتوں کو باہر نہیں جایا جاتا, بہترین نیند باہر پہلی رات کی وقت کی ہوتی ہے. شہروں میں سناٹا چھا جاتا تھا. آپ لوگ کہتے ہیں رات کو 12-1 بجے تک, یہ 12-1 بجے تک پھرنا اچھا نہیں ہے بیٹا. تو چلیں کبھی کوئی سال میں ایک دفعہ ایسا مجبوری آ گئی تو جانے بھی دوں گا, لیکن آپ ان کی سنیں, اپنی سمجھائیں, نہ کہ ان کو آپ پاگل سمجھیں. تو میرا خیال ہے کہ بچوں اور والدین کے کافی مسئلے اسی پہ ختم ہو جائیں گے کہ اگر آپ یہ سمجھیں اور ان کو جج نہ کریں اپنے پیمانوں سے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.